دوستو ایک بار پھر ہم حاضر ہیں مڈل ایسٹ کی 10 بڑی خبروں کے ساتھ۔ میں ہوں وصال۔ امریکہ اور ایران مذاکرات دوبارہ شروع ہونے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ نئے مذاکرات پیر سے شروع ہوں گے۔ مذاکرات میں اب نئے ہرمز اور ایران کے جوہری پروگرام پر بات ہونے کی توقع ہے۔ ٹرمپ نے ایران پر ممکنہ حملے بھی مؤخر کر دیے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ سے براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، تاہم عمان کی ثالثی میں جاری سفارتی رابطوں میں پیش رفت کی اطلاعات ہیں۔ ایران اور عمان اب نئے ہرمز کے معاملے پر بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے جاری ہیں اور متعدد افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ امریکی قیادت کی جانب سے پیش رفت کے دعووں کے باوجود زمینی صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ جنگ بندی یا مستقل امن کا کوئی واضح معاہدہ ابھی سامنے نہیں آیا۔ انسانی بحران بھی تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ حماس کو غیر مسلح کرنے کے مجوزہ معاہدے پر بحث۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کو ہتھیار چھوڑنے کے ایک معاہدے پر پیش رفت ہوئی ہے۔ حماس کے بعض نمائندوں نے اسے ابھی حتمی معاہدہ ماننے سے انکار کیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے بھی اس منصوبے پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق معاہدے کے عملی نفاذ میں وقت لگ سکتا ہے۔ سعودی ولی عہد نے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ رپورٹس کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے صدر ٹرمپ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ کم کرنے اور بات چیت کرنے کو ترجیح دینے کی اپیل کی ہے۔ سعودی عرب خطے میں بڑے فوجی تصادم سے بچنا چاہتا ہے۔ سفارتی کوششیں تیزی سے جاری ہیں۔ اسٹریٹ آف ہرمز کے مستقبل پر غیر یقینی صورتحال۔ اسٹریٹ آف ہرمز عالمی تیل تجارت کا اہم راستہ ہے۔ ایران اور عمان کے درمیان اس کے بارے میں مذاکرات آخری مراحل میں بتائے جا رہے ہیں۔ عالمی منڈیاں اس پیش رفت کو بہت اہمیت دے رہی ہیں۔ کسی بھی رکاوٹ سے تیل کی قیمتوں پر بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ مغربی کنارے میں آباد کاروں کے تشدد پر تشویش۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے اداروں نے مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک میں بڑھتے ہوئے آباد کاروں کے تشدد پر تشویش ظاہر کی ہے۔ حالیہ واقعات میں فلسطینی شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ علاقے میں سیکورٹی صورتحال بدستور نازک ہے۔ بین الاقوامی برادری تحمل اختیار کرنے کی اپیل کر رہی ہے۔ لبنان میں کشیدگی کم کرنے کی کوشش ہے۔ لبنان کے جنوبی علاقوں سے متعلق سفارتی رابطے جاری ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بعض فوجی اقدامات کو مؤخر کیا گیا تاکہ خطے میں حالات مزید خراب نہ ہوں۔ امریکہ اور دیگر فریقین کشیدگی کو پھیلنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ یمن سے علاقائی بحری سیکورٹی خطرات۔ یمن کے حوثی گروپ کی جانب سے بحری راستوں کے بارے میں سخت پابندیاں بیانات آئے ہیں۔ تشویش بڑھی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے خلیجی تجارت اور توانائی کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ کئی ممالک نے بحری سیکورٹی کے انتظامات مضبوط کرنے شروع کر دیے ہیں۔ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ گروپوں پر دباؤ۔ رپورٹس کے مطابق خطے کے بعض ممالک عراق سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ مسلح گروپوں کی سرگرمیوں کو محدود کرے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ گروپ پڑوسی ممالک کی سیکورٹی کے لیے تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں اور اس مسئلے پر علاقائی سطح پر مشاورت جاری ہے۔ یا تو اسرائیل کو بچا لو یا اپنے ملک امریکہ کو۔ کیا امریکہ ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہے جہاں اسے اپنے ملک اور اسرائیل میں سے کسی ایک کی حفاظت کو ترجیح دینا ہے یا دینی پڑ سکتی ہے؟ پینٹاگون کے اندر سے آنے والی ایک رپورٹ نے عالمی سطح پر ہلچل مچا دی ہے۔ آپ دیکھیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ میں ہوں وصال اعظم۔ یورپ میں تعینات امریکہ کے اعلیٰ ترین فوجی کمانڈر نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوجی طور پر اضافی بحری قوت یعنی ایڈیشنل نیول فورس فراہم نہیں کی گئی تو واشنگٹن کو ایک انتہائی مشکل فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے کہ یا تو اسرائیل کو بچا لو یا پھر اپنے امریکہ کو بچا لو۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکی یورپی کمانڈ کے یوکوم یعنی سربراہ جنرل ایلیکس گرینکویچ نے پینٹاگون کو تحریری طور پر آگاہ کیا ہے کہ ان کے پاس اسرائیل کو ممکنہ ایرانی میزائل حملوں سے بچانے کے لیے کافی بحری وسائل موجود نہیں ہیں۔ یہ امپورٹنٹ بات، وہ کہہ رہے ہیں کہ وسائل موجود نہیں ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنرل نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر ایک اور نیوی ڈسٹرائر فراہم نہ کیا گیا تو انہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ پہلے امریکہ کے ہوم لینڈ کا دفاع کریں یا اسرائیل کا دفاع کریں۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر خطرناک حد تک بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ مڈل ایسٹ میں جاری تنازع کے دوران امریکی بحریہ نے یعنی نیول جو امریکی نیوی ہے اس نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ بحیرہ روم کے مشرقی حصے میں تعینات امریکی جنگی جہاز کئی برسوں سے اسرائیل کے دفاعی نظام کا یعنی ڈیفنس سسٹم کا اہم حصہ سمجھے جاتے ہیں۔
یہ جنگی جہاز جدید رڈار سسٹمز، ماڈرن رڈار سسٹمز اور طاقتور میزائل انٹرسیپٹر سے لیس ہیں جو ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تاہم مسلسل تعیناتی، طویل آپریشنز اور بڑھتے ہوئے فوجی دباؤ کی وجہ سے امریکی بحریہ کے وسائل پر شدید بوجھ پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب پینٹاگون کے اندر بھی تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ صرف جنگی جہاز ہی نہیں بلکہ امریکہ کو میزائل دفاعی نظام یعنی میزائل ڈیفنس سسٹم کے ذخائر میں، اس کے سٹاک میں بھی کمی کا سامنا ہے۔ رپورٹس کے مطابق جنگ کے دوران اسرائیل کے دفاع کے لیے امریکہ نے اپنے تھاڈ اور پیٹریوٹ جیسے جدید دفاعی ہتھیاروں کا ڈیفنس آرسنلز کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا۔ پینٹاگون کے جائزوں میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایرانی میزائل حملوں کو روکنے میں سب سے زیادہ بوجھ امریکی افواج نے اٹھایا۔ دھیان سے سنیے، رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایرانی میزائل حملوں کو روکنے میں سب سے زیادہ بوجھ امریکی افواج نے اٹھایا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پیٹریاٹ میزائلوں کے ذخائر یعنی اس کے سٹاک 1000 سے کم بتائے جا رہے ہیں، تھاڈ ہیں، جبکہ انٹرسیپٹرز کی تعداد بھی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جنگ کا دائرہ مزید پھیلتا ہے تو امریکہ کو اپنے دفاعی وسائل کے حوالے سے سنگین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل بظاہر براہ راست جنگ سے دور رہنے کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بزالیل سموٹرچ نے حال ہی میں کہا تھا کہ موجودہ صورتحال اسرائیل کی حق میں ہے اور ان کا ملک براہ راست جنگ میں شامل ہونے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے گزشتہ دنوں وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا، جہاں ایران کے خلاف مزید سخت اقدامات پر بھی گفتگو کی باتیں سامنے آئی ہیں۔ اسی دوران ایسی رپورٹس بھی گشت کر رہی ہیں کہ واشنگٹن اور تل ابیب ایران کے توانائی کے شعبے کو، انرجی سیکٹر کو ہدف بنانے جیسے آپشنز پر غور کر رہے ہیں، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے، تناؤ اور زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ اب جو ورلڈ کمنٹیٹرز ہیں ان کا ماننا ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی مزید بڑھی تو پورا مشرق وسطی، پورا مڈل ایسٹ ایک نئے بحران کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ بیک وقت اپنے قومی مفادات یعنی نیشنل انٹرسٹ، اسرائیل کی سیکورٹی اور خطے میں اپنی فوجی موجودگی کو برقرار رکھ پائے گا، یا پھر وہ لمحہ قریب آ رہا ہے جب واشنگٹن کو ایک سخت اور تاریخی فیصلہ لینا پڑے گا۔ تو امریکہ کے ایک اعلیٰ جنرل کی یہ وارننگ صرف ایک فوجی رپورٹ نہیں بلکہ ایک خطرے کی گھنٹی سمجھی جا رہی ہے۔ اگر حالات اسی رفتار سے آگے بڑھتے رہے تو آنے والے دنوں میں دنیا ایک نئے اور زیادہ بڑے تصادم کی جانب بڑھ سکتی ہے۔ اب سب کی نظریں واشنگٹن پر ہیں، کیونکہ اگلا فیصلہ صرف امریکہ یا اسرائیل ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے مستقبل پر اثر ڈال سکتا ہے۔